بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا و تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا اور تنہا مالک و مختار ہے، اور درود و سلام رسول رحمت نبی محتشم سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد معاشرتی طور پہ ہمارے وہ اعمال جن کو ہم بدقسمتی سمجھ سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں دینی شعور ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ دینی شعور تو ختم ہو رہا ہے، لیکن دینی شعور کی ضرورت بھی ہم محسوس نہیں کرتے۔ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، دین کے معاملے میں تحقیق نہیں کرتے، قرآن مجید کو خود ترجمہ تفہیم کے ساتھ نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے گھر حدیث کی کتابوں سے خالی ہیں الا من شاء اللہ۔ روزانہ اخبار خرید کے پڑھتے ہیں، اور تلاوت کا ایک پارہ بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ دینی تعلیم سے دوری نے آج حال یہ کر دیا ہے کہ ہمیں نیکی پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور برائی پر فخر لگتا ہے۔ آپ اپنی شادی بیاہ کی تقریبات دیکھ لیں، معاشرے کے عام گھرانوں میں خواتین کے لباس کو دیکھ لیں، اور عام ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں آپ ان پہ نظر ڈال لیں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ کبھی وقت ہوتا تھا کہ گھر سے کوئی بے پردہ خاتون نکلتی تو شرم آتی تھی، آج کسی سے کہیں کہ بیٹے آپ جوان ہو گئے ہو، پردہ کر کے نکلا کرو، تو وہ کہتی ہے مجھے شرم آتی ہے۔ کبھی گھر کے اندر ایک بزرگ ہوتا تھا تو اس بزرگ کی حیا اور اس بزرگ کی شرم ہوتی تھی سارے خاندان پہ، اور ڈر ہوتا تھا کہ یہ بزرگ ہمارا ناراض نہ ہو جائے۔ اور آج یہ عالم ہے کہ وہ بزرگ اپنے گھر میں اپنی موجودگی پہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔
نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ یہ بزرگ ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن چکا ہے، یہ بزرگ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا، یہ ہمیں روک رہا ہے، ہمیں ہر کام میں ہمارے ٹانگیں اڑاتا ہے۔ بڈھا مرتا بھی نہیں ہے اور جان بھی نہیں چھوڑتا، سٹھیا گیا ہے، سمجھ اس کو نہیں آتی، الا من شاء اللہ۔ حضرات یہی بات آگے چل کے تھوڑا سا اب ہمارے دین کا عالم یہ ہے کہ ہمیں سنت پر عمل کرنے سے شرم آتی ہے، اور بدعات کو اپناتے ہوئے ہم نیکی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، بڑا نیکی کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ نماز کے ہم قریب نہیں جاتے اور جنت سے پیچھے ہمارا ٹھکانہ نہیں، ہم رکتے نہیں ہیں۔ حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہیں لیکن اس پر لبیک نہیں کہتے، اور دعائیں ہم مانگتے ہیں اپنے بستر پہ لیٹ کے، اپنے دکان پہ بیٹھ کے، اپنے اسکول کالج کے کمرے میں بیٹھ کے کامیابی کی کہ یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما۔ ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سبب یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے دین کے احکامات کو اپنی عقل پر پرکھنا شروع کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہماری عقل میں نہ آئے، جو چیز ہمارے خاندان کی رواج اور ریت کے مطابق نہ ہو، وہ چاہے قرآن کا حکم ہی کیوں نہ ہو، اس سے آنکھیں موڑ کے، اعراض کر کے، پہلو بدل کے اسے نکل جاؤ۔ اور پھر دین کا ابتدائی سبق بھی ہم نے نہیں پڑھا ہوتا، لیکن دین کی تعبیر و تشریح ہم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مسائل بتا رہے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ بر صغیر کے بہت سے مسلمان جو ہیں وہ قوالیاں سن کے مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوالی سن کے مسلمان ہونے والے آج تک قوالیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، قرآن اور سنت کی طرف ان کی رغبت نہیں ہے، تعلیم کی طرف ان کا ذہن ہی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے اور سنت پڑھنی ہے، وہ سیکھنی ہے۔ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن شیطان کا حملہ اتنا سخت ہوتا ہے اور اتنا خفیہ ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں لگنے دیتا اور ہمیں جہنم کے دروازے پہ جا کھڑا کر دیتا ہے۔ اب یہ جتنی بدعات ہیں، بدعات برائی ہوتی ہے نا، لیکن ہمیں وہ اچھی لگتی ہے۔ شیطان نے اس کو مزین ہی اتنا کر دیا ہمارے لیے کہ ہمیں وہی کام اچھا لگتا ہے جو ہمارے من کو بھاتا ہے، ہمارے نفس کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ہر برائی اچھی لگنے لگتی ہے اور ہر اچھائی بری لگنے لگتی ہے۔ خمیازے کے طور پہ، نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ایک مقام پر، سورۃ زخرف ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہماری نصیحت کی طرف توجہ نہیں کرتا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کی نصیحت سے، رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، توجہ نہیں کرتا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ لوگوں کو دین کے راستے سے، ہمارے راستے سے روکتے ہیں اور سمجھتے کیا ہیں؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنے والے، اللہ کے دین سے روکنے والے، اللہ کے قرآن پر عمل سے روکنے والے،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل سے روکنے والے، اور حالت ان کی یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا ہدایت یافتہ کوئی نہیں، ہم سے بڑا نیکوکار کوئی نہیں۔ اصل میں یہ نتیجہ اس شیطان کا جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نقیض لہم شیطانا فہو لہ قرین، فرمایا ہم ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ان کا ساتھی بن کے بیٹھا رہتا ہے۔ شیطان مسلط ہے ان پر، اور ان کو ہر وہ چیز اچھی بنا کے دکھا رہا ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ تورات کے بعد صفات ہے نا، تورات کی چند آیات تھی ان کے پاس۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کا چہرہ غصے کے ساتھ سرخ ہو گیا۔ آپ نے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ قرآن کے مقابلے میں ایک تحریف شدہ کتاب کو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ پڑھو۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائے اور تم ان کی اتباع کرنے لگو لَضَلَلْتُمْ، تم سارے گمراہ ہو جاؤ، سب گمراہ ہو جاؤ گے تم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آئیں تو ان کو بھی پیارے پیغمبر کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہی نا، اپنے وقت کے صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی اور رسول، اللہ کا انتخاب، زندہ اٹھا لیے گئے، آسمانوں پہ ہیں، قیامت کے قریب وہ زمین پہ اتریں گے، شام کی بڑی مسجد میں اتریں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، مسجد میں داخل ہوں گے، امام پیچھے ہٹیں گے، آپ جماعت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں مقتدی بن کے آیا ہوں، امام نہیں بن کے آیا، میں مقتدی بن کے آیا ہوں۔ آج ہم نے اپنے ائمہ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو، اپنے خاندان کے بڑوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ رتبہ، زیادہ مرتبہ دے رکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ ایسی خبر نہ دوں، ان لوگوں کی خبر نہ دوں بالأخسرین اعمالا، جو اعمال کے اعتبار سے خسارے کا شکار ہو گئے، ان کی خبر نہ دوں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں انہوں نے بے انتہا کاوشیں اور کوششیں کی ہیں، دنیا کی زندگی میں انہوں نے بے انتہا محنتیں کی ہیں، لیکن ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں کی ہوئی ساری محنتیں اکارت ہوگی، برباد ہوگی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور گمان ان کا یہ ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے تھک گئے، عمل نے ان کو تھکا دیا، انجام کیا ہے؟ تسلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کا ٹھکانہ پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ نے عمل کا تو انکار نہیں کیا، ان کے عمل تو بڑے تھے، ان کا طریقہ بڑا تھا، کام بڑے تھے ان کے، لیکن وہ سارے کے سارے کام ایسے تھے جن پر نہ اللہ کے قرآن کی مہر تھی، نہ پیارے پیغمبر کے فرمان کی مہر تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ چیزیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جو ہے وہ جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جو خود انکار کر دے گا۔ اب صحابہ کرام تڑپ اٹھے، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ قیل من یابا، قیل ومن یابا، اللہ کے پیغمبر کون انکار کرے گا؟ کون جنت میں جانے سے کوئی انکار کر دے گا؟ کون انکار کرے گا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا،
جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، میری سنت پہ عمل کیا، میرے پیچھے لگا، جس نے مجھ پر میری بات مانی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ایک تو ہے نافرمانی کرنا، نہ ماننا، اور ایک ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کام کرنا کہ یہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہے، میں ثواب سمجھ کے کرتا ہوں، میں سنت سمجھ کے کرتا ہوں، لہذا میں یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من کذب علی متعمدا، جس نے میری ذات پر جھوٹ باندھا، میں نے وہ بات نہیں کہی لیکن میرے بارے میں کہا کہ یہ بات پیارے پیغمبر نے کہی ہے، میں نے وہ عمل نہیں کیا لیکن وہ عمل کر کے کہے کہ میں سنت سمجھ کے کرتا ہوں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جتنی حساس ہے نا، اتنی آپ کی بات بھی حساس ہے۔ آپ کی ذات کو مان کے بات کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے، اور آپ کی بات کو مان کے ذات کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور میں ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ حضرات سوچیے ذرا، کتنے آج ایسے کام ہیں جو ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، ہم اس کام پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ہم اس کام پہ دولت لگاتے ہیں، ہم اس کام کے لیے وقت دیتے ہیں، ہم اس کام کے لیے صلاحیت دیتے ہیں، ہم اس کام کے لیے اپنے بیٹوں کو لگاتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ الذین ضل سعیہم، فرمایا وہ لوگ جن کی کوششیں ساری کی ساری کوششیں اکارت گئیں فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں کی۔ اب ایسے ہی ہے نا، ایک شخص آئے، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات ہو یا سخت سردی کا دن ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، بارش بھی ہو رہی ہو، گھر سے نکلے، سردی برداشت کرے، سردی کے سرد ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کرے، دور دراز کا سفر کر کے مسجد میں آئے، وضو کرے نا اور نماز پڑھ کے چلا جائے، مجھے بتائیے اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کا گھر سے نکل کے یہاں تک آنا وضو کا قائم مقام ہو سکتا ہے؟ یا اس کا اتنی محنت کر کے مسجد تک پہنچنا وضو کا قائم مقام نہیں ہو سکتا؟ حضرات جو کام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کا کرنا کیسے اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ سنت پہ عمل کرتا ہے، دوسرا بدعت پہ عمل کرتا ہے، بدعتی کہے کہ میں بھی تو ثواب سمجھ کے کرتا تھا نا، کچھ نہ کچھ مجھے بھی مل جائے گا۔ حضرات اس تصور کو ختم کرنا ہوگا۔ بدعت بدترین برائی ہے، بدترین برائی، اور بدعت کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ بدعت اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے توبہ تو بندہ گناہ سے کرتا ہے نا، اور اگر وہ کرے ہی ثواب سمجھ کے تو توبہ کیا کرے گا؟ وہ تو اس کام کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ وہ ساری زندگی ثواب کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، لیکن ہر لمحے اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، گناہوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، فرمایا وہ بڑا سمجھتا ہے کہ جناب یہ میں نے جو کام کیا ہے نا یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، بڑا ہی اچھا کام کر رہا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے آیات کا انکار کرتے ہیں، ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کے اعمال کے لیے ترازو ہی نہیں لگایا جائے گا، سب بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فرمایا قیامت کے دن
ہم ان کے لیے کوئی ترازو نہیں لگائیں گے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال سب ضائع برباد ہو جائیں گے. سوچئے ذرا کتنے کام ہم ایسے ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں نا ہر چیز واضح ہے. پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسا روشن دین دے کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں. تمہیں بالکل کوئی مکمل دین تم تک پہنچا دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین بنا دیا اور میں نے اتمام نعمت کر دیا تم پر. اللہ فرماتے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لیلھا کنہارھا، جس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے. اور ہم کہتے ہیں نہیں، ابھی اس میں کچھ باقی تھا جو میں اضافہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کی شریعت میں جو مہینے خاص ہیں اللہ نے وہ بھی بتا دیے، جو دن خاص ہیں اللہ نے وہ بھی بتا دیے، جو راتیں خاص ہیں وہ بھی بتا دی، اور جو گھڑیاں خاص ہیں وہ بھی بتا دی. کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ فرمایا مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے اعلیٰ مہینہ ہے. دنوں میں جمعے کا دن سردار دن ہے. راتوں میں قدر والی رات سب سے اعلیٰ ہے. گھڑیوں میں ایک دن کی گھڑیوں میں جمعے والے دن، جمعے کے بعد یا عصر کے بعد مغرب تک، یا جمعے کے بعد مغرب تک، یا دوران خطبہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو اللہ کو اتنی پسند ہے اس میں جو سوال کرو گے اللہ پوری کر دے گا. اللہ نے تو سارا کچھ بتا دیا، دن بھی بتا دیا، وہ وقت بھی بتا دیا، اور مہینہ بھی بتا دیا، اور سارا کچھ اللہ نے بتا دیا. اب ہم اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں کہ یہ دن ایسا ہے، فلاں دن ایسا ہے، فلاں دن ایسا ہے. ابھی کل ایک بڑا مہینہ شروع ہو رہا ہے جس کو رجب کے نام سے یاد کرتے ہیں. قرآن کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سال کو 12 مہینوں پر تقسیم کیا. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. پیارے پیغمبر نے اس حدیث کی تشریح فرما دی. آپ نے اس حدیث کے بارے میں صاف صاف بتا دیا. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیت یوم خلق السماوات والارض. زمانہ پلٹ کی اپنی اس اصل حالت میں چلا گیا جس حالت میں جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو تشکیل دیا تھا. اس میں کیا تھا؟ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ثلاثۃ متوالیۃ ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم، 3 پیدل پہ آتے ہیں. ذو القعدہ ہے، ذو الحجہ ہے، محرم ہے وہ. اور ورجب مدر الذی بین جمادی و شعبان، فرمایا ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان والا مہینہ. اتنی زیادہ وضاحت ہے. یہ بھی بتا دیا کہ یہ رجب کا مہینہ کون سا ہے. مبادہ تم اس کا نام بدل کے کسی اور مہینے، عربی کرتے تھے نا ایسے، کبھی شعبان کو حرمت والا مہینہ قرار دے کے رجب میں لڑائی کر لیتے، اور کبھی رجب کو حرمت والا مہینہ قرار دے کے کوئی اور لڑائی کر لیتے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جمادہ اور شعبان ان کے درمیان جو مہینہ ہے یہ ہے رجب کا مہینہ جو کل سے آغاز ہو رہا ہے. آج 30 تاریخ ہے جمادی الثانی کی، اور کل یکم رجب ہوگا کل. اب اسلام کے اندر تو اس کی یہی فضیلت ہے. اس کے علاوہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، لڑائی نہیں کرنی، اس میں گالی نہیں دینی. وہ عام مہینوں میں بھی نہیں دینی، لیکن بالخصوص حرمت والے مہینوں میں زیادہ حکم ہے، زیادہ احتیاط کرنا ہے. کسی کے بارے میں برا نہیں کرنا، کسی کا برا نہیں سوچنا، کسی کو گالی نہیں دینی، مندہ نہیں بولنا، لڑائی نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا. یہ ہے اس مہینے کی حرمت شریعت کے اندر جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب اس کے آگے جب ہم بڑھتے ہیں نا تو سارا کچھ اس زمرے میں آتا ہے
جس کے بارے میں اللہ نے کہا ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ساری محنت غارت ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے اس مہینے کے۔ یہ مہینہ ہے عام مہینوں جیسا ایک مہینہ ہے، حرمت والا اگر اس کی عظمت دیکھیں تو یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں ایک ہے اور بس۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بارے میں بڑی عجیب عجیب روایتیں بنائی ہوئی ہیں۔ جیسے رمضان کے بارے میں ایک روایت چلتی ہے نا سوشل میڈیا پہ، بڑے فخر سے شیئر کرتے ہیں کہ جی آج رمضان میں 2 مہینے رہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے رمضان کی مبارک دے گا میں اس کی سفارش کروں گا۔ کائنات کے رب کی قسم میرے پیغمبر کا یہ فرمان نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ لگا کے کہو گے تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یاد رکھیں فرمایا جہنم ٹھکانہ بنا لیں اپنا۔ اور ہم ثواب سمجھ کے میسج کرتے رہتے ہیں، ثواب سمجھ کے آگے پھیلاتے رہتے ہیں کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے جناب، بڑا نیکی کا کام ہے۔ اگر مہینوں کی مبارک دینے سے جنت واجب ہوتی تو پھر تو نماز روزے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑے برا مبارک دیں اور جنت لیں، کام ختم۔ اگر ایک کلک کے ساتھ جنت ملتی ہے تو بس کلک کرتے جائیں اور جنت لیتے جائیں۔ رجب کے بارے میں جتنی احادیث اور جتنی روایات آتی ہیں، میں آج مطالعہ کر رہا تھا، کئی کتابیں میں نے دیکھی ہیں، ساری کی ساری روایات کسی ایک محدث سے نہیں کہا کہ روایات میں کچھ بھی صحیح ہے، سب ضعیف ہے، بلکہ موضوع ہے، من غلط ہے، خود بنائی ہوئی روایتیں ہیں۔ رجب کے مہینے میں بات وہی ہے جو میں آغاز میں کہہ چکا ہوں آپ کو کہ اس کی حرمت والا مہینہ ہے اور اسلام کے اندر یہی اس کی اہمیت ہے۔ باقی عام روٹین کا رجب میں لوگ روزوں کی بڑی تاکید کرتے ہیں، بھائی روزے عام مہینے میں بھی رکھیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کا روزہ رکھو اور سوموار کا روزہ رکھو، زیادہ کرنا ہے تو آپ ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ کرنا ہے تو صوم داؤدی ایک دن رکھیں ایک دن چھوڑ دیں، ایک دن رکھیں ایک دن چھوڑ دیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ تو اور یہ محرم میں بھی یہی حکم ہے، سفر میں بھی یہی حکم ہے، ربیع الاول میں بھی یہی حکم ہے، ربیع الثانی میں بھی یہی حکم ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، سب میں یہی حکم ہے۔ آپ جمعرات کا روزہ رکھیں، سوموار کا روزہ رکھیں، ایام 20 کے روزے رکھیں، یا ایک دن چھوڑ کے ایک رکھیں، بات ختم ہو۔ رجب کے مہینے کو خاص کر کے اس میں روزے کا کہنا یہ بدعت ہے، اور بدعت بدترین برائی ہے، لیکن ہم اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ بات ہے، آپ نے فرمایا یا اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما اور ہمیں شعبان اور رمضان تک پہنچا۔ یہ موضوع روایت ہے، اس کے اندر کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ بات نہیں ہے، یہ غلط بات منسوب کی گئی، آپ نے نہیں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت یہ بیان کی ہے مہینوں میں سب سے پسندیدہ مہینہ اللہ کا رجب کا مہینہ ہے، اور جو رجب کے مہینے میں فلاں 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 عمل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سفارش اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ نہیں فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے اپنے پاس سے گھڑ کے یہ بات لگا دی اور قوم کو دھیان لگا دی، اور ہم سارے اس طرف لگے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک تیسری روایت بیان کی جاتی ہے کہ رجب کی فضیلت مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دیگر اذکار پر ہے۔ اب بظاہر یہ بات تو بڑی اچھی ہے نا، بندہ سمجھتا ہے یار بڑی اچھی بات ہے، لیکن اچھی بات وہ ہوتی ہے جس پر مدینے والے آقا کی مہر لگی ہوئی۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے نا تو چاہے کتنی بھی اچھی وہ بات ہے، کتنی بھی اچھی وہ بات ہے، کعبہ کے رب کی قسم وہ اچھی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر کی مہر ہی نہیں ہے، آپ نے پسند ہی نہیں کیا، آپ نے کہا ہی نہیں ہے، ارشاد ہی نہیں فرمایا۔ اگر ہم اس طرح اجازت دے دیں تو سارا دین باغیچہ اتفاق بن جائے گا، تو بندہ اٹھے گا 2-4 عربی کی وہ لائنیں بنائے گا اور کہے گا یہ قرآن کریم میں کہ یہ بھی قرآن مجید میں شامل ہے۔ اب کیا مان لیں گے ہم اس کو؟ کوئی بات اٹھ کے وہ پیارے پیغمبر سے منسوب کر دے گا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا، بھائی آپ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہمارا دین جو ہے وہ سند کا دین ہے، ہمارا دین دلیل کا دین ہے۔ ہمیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔
حالانکہ اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے مجھے مانو میں تمہارا رب ہوں، اور بات ختم ہو جاتی۔ اللہ کے سامنے کون بولتا؟ وہ کائنات کا مالک ہے، لیکن اس نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیے۔ دلیل کا دین ہے۔ کوئی آپ سے کہے تو اسے کہ جناب دین پہ پیش کرے، دلیل پیش کرے۔ اس مہینے میں 2-3 کام ہیں جو بالخصوص کیے جاتے ہیں، ان کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ ایک اس مہینے میں نا صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الرغائب کے نام سے۔ طریقہ کار اس کا بڑا عجیب ہے۔ کہتے ہیں رجب کے مہینے کا جو پہلا جمعرات ہے نا، یہ جمعے کی رات جو ہے، اس رات مغرب اور عشاء کے درمیان 2 نفل کر کے 12 رکعتیں پڑھنی، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی، اور جب سلام پھیر لینا ہے نا، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، 70 مرتبہ یہ پڑھنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں 70 مرتبہ جا کے پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کے 70 مرتبہ یہ پڑھنا ہے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم، 70 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور وہی جو سجدے کی پہلی دعا میں نے سبوح قدوس بتائی ہے 70 مرتبہ یہ پڑھنی۔ اب یہ اگر ہم دیکھیں تو بظاہر یہ بڑا اچھا عمل ہے، نماز ہی ہے نا، نماز ہی ہے نا، بظاہر یہ کتنا اچھا عمل ہے، سبوح قدوس اللہ کی تسبیح کرنا کتنا اچھا عمل ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا کتنا اچھا عمل ہے، بظاہر یہ سارے اچھے اعمال ہیں، لیکن کسی ایک اس اچھے عمل پر بھی مدینے والے مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے۔ صلاۃ الرغائب کا شریعت اسلامیہ میں سرے سے کوئی وجود نہیں، بنائی ہوئی ہے، اور ہمارے جاہل دوست بڑی فضیلت بیان کر کے پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، اور کہتے ہیں بڑا اچھا عمل ہے، یہ کرنا چاہیے، اور ایک بڑا ڈھیلے سے منہ سے ہم کہہ دیتے ہیں او یار نیکی دے کام میں نا چلو انج کر لو، انج کر لو، اور میرے بھائی انج سے بات نہیں بنتی۔ نیکی کا کام بات بنانی ہے تو پیارے پیغمبر سے دلیل لانا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات بتانا ہوگی اور دلیل لانا ہوگی۔ اللہ کے رسول نے یہ عمل کیا، پیارے پیغمبر نے اور تھوڑے عمل کیے، وہ تو کرتے نہیں، آپ روز تہجد پڑھتے تھے۔ صلاۃ الرغائب پڑھنے والوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں؟ تہجد تو بڑی بات ہے، 5 نمازیں نہیں پڑھتے، ہم نے ہر جگہ ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں سال بعد فلاں عمل کر لو تو بھی نجات ہو جائے گی، اور یہ کام کر لو تو بھی نجات ہو جائے گی، 5 نمازیں پڑھنی نہیں ہیں، اور نفلوں پہ زور دیا وہ ہم نے کہ یہ کام کرنا ہے۔ حضرات شریعت کے مزاج کو سمجھیے، شریعت کی حساسیت کو سمجھیے، یہ اللہ کا نازل کردہ دین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے اس میں اضافہ کر لے، ادھر اس میں اضافہ کر لے۔ مکہ والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو ہم سے ایک معاہدہ کر لو، کمپرومائز کر لو، ہفتے میں 6 دن ہوتے ہیں، 7 دن ہوتے ہیں، ہم 6 دن تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے، بس 1 دن تم کبھی کبھی ہمارے خدا کو نہ جھک جایا کرو تھوڑا سا، تو لڑائی ختم ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا، ہم آپ کو مان لیں گے، آپ ہمیں مان لیں، بس اتنا تک کام کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ انہوں نے تو اپنے بڑا صلح کا فارمولہ دیا تھا نا کہ صلح ہو جائے معاشرے میں جو لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ کے دین میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی حضور، اللہ کا دین جس طرح آیا ہے ویسے ہی اس پر عمل کرنا ہے، اگر اپنی مرضی کریں گے تو وہ اللہ کا دین نہیں ہوگا، ہماری تمہاری خواہشات نفس ہوگی، اور خواہشات نفس کی عبادت کرنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے کسی بت کی عبادت کرنے والا، جیسے کسی قبر کی عبادت کرنے والا۔ سوچئے ذرا، اللہ اکبر۔ پھر اس مہینے میں نا عرب میں کچھ لوگ تھے اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، ان کو عتیرہ کہتے تھے۔ ایک تھا وہاں پہ رواج فرع کا،
فرع تھا، کوئی جانور خریدا ہے نا، مثلا گائے ہے، بکری ہے، اس نے جو سب سے پہلا بچہ دیا ہے نا، اس کے پہلا بچہ اس کے ہوا ہے، وہ بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے، اس کو فرع کہتے تھے۔ اور عتیرہ رجب کے مہینے میں پہلے عشرے میں ایک جانور بتوں کے تقرب کے لیے وقف کرتے تھے، اس کو عتیرہ کہتے تھے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، اسلام کے اندر نہ فرع ہے نہ عتیرہ ہے، اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے ایسی۔ اب ہم اس کی دیکھا دیکھی، ہمارے یہاں رواج یہ ہے رجب کے پہلے عشرے میں ہم کچھ چیزیں بکرا نہ سے، اول تو بعض علاقوں میں بکرا جانور بھی دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں پیسے اور اس طرح کی چیزیں نیاز کے طور پہ، نظر کے طور پہ، کسی مزار پہ، کسی دربار پہ، کسی قبر پہ، کسی ڈھیری پہ جا کے وہ چڑھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم تقرب چاہتے ہیں اللہ کا، ہمیں ان کے ذریعے اللہ کا تقرب ملتا ہے۔ پہلے پیغمبر فرماتے ہیں لا فرع ولا عتیرہ، نہ فرع ہے نہ عتیرہ، کچھ چیز ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، اور آپ کہتے ہیں کہ جی اس سے ہمیں اللہ کا تقرب ملتا ہے۔ اللہ کے تقرب کا جو اصل طریقہ ہے سجدے میں آنا، سنت کے مطابق نماز پڑھنا، سجدے میں گر کے اللہ کو منانا، وہ تو ہم مانتے نہیں ہیں، وہ تو عمل کرتے نہیں۔ ہم کبھی کبھی نا مطالعاتی دورے پہ نکلتے ہیں، ایک دم پاک پتھر میں گئے، جو دربار نا گنج بخش صاحب کا، وہاں پہ ہم گئے، یقین ہے پاس ایک مسجد تھی، بہت بڑی مسجد تھی، جنہوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں ہماری اس مسجد سے کئی گنا زیادہ بڑی مسجد ہے وہ۔ اس مسجد کا سارا صحن، وہ 15 زبوں کا صحن خالی، کمرہ خالی، حال صحن 5-6 زبوں کا خالی، اور برآمدہ، اور باہر صحن کے اندر نا 7 یا 8 افراد عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور قبر کے گرد کچھ بھی نہیں تو کم از کم 500 بندہ ہوگا۔ یہ عام روٹین میں ہم گئے تھے، عرس وغیرہ کا وہ نہیں تھا، عام دنوں میں ہم گئے۔ کیا سبق دیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ قبر یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس آؤ تو یہ تمہیں خود ہی اس کے قریب کر دے گا۔ ہمارے دین کو، میں نے کہا ہمیں دین کا شعور ختم ہو رہا ہے ہمارے اندر سے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس مہینے میں ایک امام جعفر صادق کے کنڈوں کے نام سے ایک رسم منائی جاتی ہے۔ 1906 میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ امیر مینائی ایک شاعر، آپ نے سنا ہوگا، درسی کتابوں میں اس کے شعر موجود ہیں، اس کا بیٹا ہے خورشید مینائی، اس نے ایک کتاب لکھی، پمفلٹ تھا داستان عجیب کے نام سے۔ اس کے اندر، اور یہ بات لکھی کس نے ہے؟ پیر جماعت علی شاہ، ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، ان کے ایک بڑے مرید خاص ہیں غلام مصطفیٰ صاحب، انہوں نے جواہر المناقب نامی کتاب میں یہ بات لکھی کہ امیر مینائی کا بیٹا خورشید مینائی، اس نے داستان عجیب کے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں امام جعفر کے کنڈوں کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ ہوتا کیا ہے، 21 رجب رات کو، یعنی 22ویں کی جو رات ہوتی ہے، اس رات کو لوگ اپنے گھروں میں حلوہ، پوری، سوجی، گھی، دیسی گھی، میٹھا، یہ سارا کچھ اکٹھا کرتے ہیں، رات کو پکاتے ہیں، اور 22 رجب کی صبح کو فجر کی نماز سے پہلے کھا پی کے بانٹ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا، قانون ان کا یہ تھا کہ کسی گھر سے باہر نہیں نکالنا، یہ گھر سے باہر اپنے گھر میں پکا کے کھانا ہے خود ہی۔ اب نظریہ ضرورت ہے نا، دوسروں نے کہا چلو آپ ہی کھائی جاندے ہو، سانو بھی بھیجو، تو انہوں نے کہا چلو اپنے گھر سے نا تھوڑا سا باہر بھی نکال دیں، پھر ہم سایوں کو بھی بانٹ دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا نا، قریب جا کے، خاص کر کے جو محلے کے مولوی صاحب ہوتے ہیں ان کو ضرور بھیجتے ہیں۔ آپ تو وہاں بھی نہیں نا کچھ بھیجتے، وہاں بڑا بھیجتے ہیں، وہ بھیجتے ہیں، انہوں نے بھیجا۔ آئے میرے اللہ، دین کا ایسے بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں امام جعفر صاحب کے کون ہیں، ہم نے تحقیق کی، 22 رجب خال المسلمین ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے بھائی، تاریخ اسلام کے عظیم جرنیل، جنہوں نے یہودیت اور عیسائیت کو ناکوں چنے چپوا دیے، امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جشن منایا،
لیکن جشن منا نہیں سکتے تھے، اور وہ ظاہری طور پہ اسلام کی مضبوط حکومت تھی، انہوں نے خفیہ طور پہ رات کو یہ حلوے پکائے اور رات ہی رات کو کھائے اور لوگوں کو بتایا کہ ہم نے جشن منا لیا۔ تقیہ ان لوگوں کو چونکہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، خفیہ طور پہ جھوٹ بول دینا، وہ جھوٹ کو بھی بہت ثواب اور عبادت سمجھا جاتا ہے۔ 22 رجب کے کنڈے اس وقت سے جاری ہیں، اور ہم اپنی خوشی کے ساتھ ہی دین کا مذاق اڑانے والے لوگوں کے شریک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی 22 رجب کو جو ہے نا وہ حلوہ پکتا ہے اور ہم تقسیم کرتے ہیں، ارد گرد تقسیم کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں جہالت کی وجہ سے، نری جہالت کی وجہ سے کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ باپ دادا کی رسم سمجھ کے اس کو جو ہے نا وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھیے حضرات، اسی مہینے میں ایک 26 رجب کو یعنی 27ویں رات رجب کی کو جشن معراج منایا جاتا ہے، یوم معراج منایا جاتا ہے۔ ہمارے امت کے اس ملت کے بہت بڑے محدث حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے شرح بخاری فتح الباری کے نام سے لکھی ہے، بخاری شریف کی شرح، وہ صحیح ترین حدیث کی کتاب۔ انہوں نے اس کی شرح میں فتح الباری میں سفر معراج کی تاریخیں، سفر معراج کی تاریخیں بیان کی ہیں، 10 اقوال بیان کی ہیں۔ سفر معراج ہوا کب؟ وہ لکھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 6 ہجری میں ہوا، بعض کہتے ہیں ہجرت سے 6 سال کا 6 ماہ قبل ہوا، بعض کہتے ہیں 8 ماہ قبل ہوا، بعض کہتے ہیں 11، بعض 12، بعض 14، 15، 17 اور 18 مہینے ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سفر ہجرت جو ہے سفر ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے سفر معراج ہجرت سے 5 سال پہلے ہوا۔ اس کی تو تاریخ ہی محفوظ نہیں میرے محترم، اور کس مہینے میں ہوا اس میں 5 اقوال ہیں، اس میں 5 اقوال ہیں سفر ہجرت کے، سفر معراج کے، کہ سفر معراج کس مہینے میں ہوا کوئی پتہ نہیں، کس تاریخ کو ہوا کوئی پتہ نہیں۔ تاریخ میں 10 اقوال ہیں، مہینے میں 5 اقوال ہیں، جمع ہی نہیں ہے۔ ایک کلیے کی بات مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحیق المختوم میں لکھی، بڑی کلیے کی بات، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ساری تاریخیں متفق ہیں کہ 5 نمازیں سفر معراج پہ فرض ہوئی ہیں۔ 5 نمازیں سفر معراج پہ، یہی سنتے ہیں نا ہم، صحیح بات بھی یہی ہے۔ آپ معراج پہ گئے تو 5 نمازوں کا تحفہ لائے۔ ایک یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھیں، دوسری یہ حقیقت یاد رکھیں کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے فوت ہو گئی تھی، اور وہ پتہ کب فوت ہوئی ہیں؟ نبوت کے 10ویں سال رمضان میں، نبوت کے 10ویں سال رمضان میں۔ مجھے بتائیے رجب پہلے آتا ہے کہ رمضان پہلے آتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اگر تو نمازیں سیدہ خدیجہ کی زندگی میں فرض ہوئی تھی، پھر ہم مان لیں گے کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوا، کیونکہ حضرت خدیجہ تو رمضان المبارک میں وفات پاتی ہے نا، اسی سال 10 نبوت میں۔ اور اگر رمضان میں وہ فوت ہوئی اور نمازیں بعد میں فرض ہوئی ہیں، پھر ماننا پڑے گا کہ یہ معراج کا سفر رجب میں نہیں ہوا، پھر کسی اور مہینے کی بات کریں، کسی اور مہینے میں ہوا، جب ایک تاریخی تعین نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جناب کیا کیا، اس کے لیے بھی بڑے ہم نے جشن منایا۔ میں کہا کہ چلے مان لیتے ہیں کہ 27 رجب کو ہی ہوا معراج، سفر معراج تو ہوا، اس کے تو انکار نہیں ہے، قرآن بتاتا ہے، مان لیتے ہیں کہ اسی رات کو ہوا۔ لیکن اگر اس رات کو بھی ہوا تو کیا جشن منانے کا حکم ہے؟ کیا جھنڈیاں لگانے کا حکم ہے؟ کیا لائٹیں جلانے کا حکم ہے؟ کیا کمکمے لگانے کا حکم ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس رات کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا، وہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ کا اپنے محبوب کو تحفہ تھا، اور محبوب وہ جو کائنات کا محبوب ہے۔ کون بندہ ہے جس کے دل میں محمد کی محبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟
پیارے پیغمبر کو جو تحفہ ملا، آپ تو نمازیں پڑھ پڑھ کے پاؤں سجا لیتے تھے، ہم سے فرض بھی نہیں پڑھے جاتے، نفل اور سنتیں ہم نے کیا پڑھنے؟ کبھی سوچیں تو صحیح حضرات، ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ پھر دوہراتا ہوں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، معراج کی ساری رات نفل پڑھتے رہو، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ زندگی کی ساری محنت اکارت ہو جائے گی۔ اس رجب کی 22 کو حلوہ چھوڑ کچھ اور بھی پکا کے کھلا دے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، برباد ہو جائیں گے۔ صلاۃ الرغائب چھوڑ، ایک صلاۃ الالفیہ بھی پڑھتے ہیں، 1000 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، کہتے ہیں تو صلاۃ الالفیہ رجب کے مہینے میں پڑھ لینا، زندگی کی پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، زندگی کی 1000 نماز پڑھنے سے۔ او بھائی آپ اگر ایسے ہی کرنا ہے تو نہ معاف کروائیں، یہ میرے احسان کس بات کا ہے؟ مالک کا احسان تو یہ ہے آپ نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، اب شرمندگی ہو گئی، احساس ہو گیا، ڈر آ گیا، اللہ سے اکیلے بیٹھ کے معافی مانگ رہے، اللہ اگوں پوریاں پڑھیں گا، پچھلیاں معاف کر دے۔ مالک کہتا ہے جب معاف کی۔ احسان تو اس کو کہتے ہیں نا، احسان تو مالک کا یہ ہے، 1000 نماز بھی پڑھ لو، 1000 رکعت بھی پڑھ لو، اور پھر کہو کہ جناب اللہ تعالیٰ پھر معاف کریں گے، یہ تو اللہ کی رحمت کو محدود کرنے والی بات ہے۔ اللہ کی رحمت حضرات 1000 جوڑ 10,000 رکعت پڑھ لیں، آپ 10,000 رکعت پڑھ لیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، برباد ہو جائے گا سارا کچھ، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں لڑائی نہ کریں، اس مہینے میں گالی نہ دیں، اس مہینے میں کسی کا حق نہ ماریں، بالخصوص توجہ فرمائیں اس بات پہ، اس مہینے کے اندر کوشش کریں۔ اور اس مہینے کے اندر نا لوگ سفر شروع کرتے تھے، اس کا حج کا، حج کے لیے سفر شروع کرتے تھے دور دراز کے رہنے والے رجب میں نا، تو یہ سلسلہ ایک اپنا عمرے کے لیے لوگ سفر شروع کیا کرتے تھے اس مہینے میں۔ اب تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے، آج کل حج کا سیزن ہے، حج کے لیے لوگ درخواستیں جمع کرا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو کروائیں درخواست جمع۔ آپ کے پاس حالت یہ ہے، حج کے پاس حج کے پیسے ہیں، زیادہ راہ موجود ہے، حج موجود، حج فرض ہو چکا ہے، نہیں کرنے جاتے ہیں، یہ ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ زیادہ ضروری ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا حج فرض ہو جائے، حج نہ کرنے جاؤ، پھر چاہے یہودی ہو کے مر جاؤ، عیسائی ہو کے مر جاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ حج فرض ہو گیا، بیٹی کی شادی پہ 10 لاکھ روپیہ لگانا فرض نہیں ہے، بیٹی کو ویسے بھی عزت کے ساتھ آبرو کے ساتھ رخصت کر سکتے ہو، بغیر خرچ کے بھی رخصت کا ہوتے ہیں، ایسے بھی کام ہوتے ہیں، کرنے والوں کو بھلے۔ حج فرض ہے کہ ابھی میں نے بچے کا کاروبار سیٹ کرنا ہے، ابھی میں نے مکان بنانا ہے، ابھی میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ حضرات میرے آقا کا فرمان یاد رکھیے، آپ نے ارشاد فرما دیا حج کے پیسے موجود، حج فرض، زادرہ پاس موجود ہے، حج فرض ہو چکا ہے، پھر حج نہیں کرنے جا رہے تو سمجھو پھر عیسائی ہو کے مر جاؤ، یہودی ہو کے مر جاؤ، کافر ہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے اسلام کی، اللہ کے یہاں اسلام ہی قبول نہیں۔ یہ کام ہے کرنے والا کریں، یہ تو ہوتا نہیں ہے ہم سے۔ ہم صلاۃ الرغائب، صلاۃ الالفیہ، جشن معراج اور جشن کلندری پر منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرات سنت کو سمجھیے، اللہ کے دین کی حساسیت کو سمجھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے نا، اللہ نے اس کی حفاظت بھی فرمائی، اور حفاظت اللہ نے کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے جس کا جی چاہے اٹھے اپنی مرضی کا کوئی دین بنائے، اپنی مرضی کی کوئی عبادت بنائے اور وہ کہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے چونکہ میں کرتا ہوں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ کسی نے پوچھا تھا مولوی صاحب وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ تو 5 بیٹھا کہتے کہ ہو جاتی ہے، تو جی کیسے ہو جاتی ہے؟ میں نے پڑھی ہے کئی بار، بغیر وضو کے میں نے پڑھی ہے ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایسے ہی بات ہوگی نا، دین کا حصہ بنا دے گا، میں نے چونکہ بنایا ہے لہذا دین کا حصہ نہیں ہے۔ حضرات محترم سمجھیے دین کو، بدعات سے بچیے، سنت کو اپنائیے، پیارے پیغمبر کا دین پڑھیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے، گھروں میں حدیث کی کتابیں لائیے، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیے۔ ہم وہ نہیں جو کہیں جس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا اس نے اللہ کے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ کے ننگ کو ہاتھ ڈال دیا، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن نے شکایت کرنی ہے، قرآن رسول نے شکایت کرنی ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کرے گا، یا اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔
اس شکایت سے بچیے، قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پہ عمل کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔